السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ آج ہم آپ کو ہیڈ لائن دیتے ہیں کہ فرانس میں 10,000 یورو ہنڈی کے ذریعے کام کرنے والا آدمی لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہنڈی ہنڈی سمجھتے ہیں جو لوگ یہ جو منی ٹرانسفر کا کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور یہاں سے بھی ریا بینک کے ذریعے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، بعض لوگ نیشنل بینک کے ذریعے بھیجتے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے کسی کو دے دیتے ہیں، اس کو ہنڈی کہتے ہیں یہاں پر، یا ہنڈی کہتے ہیں، اور وہ آپ کے ادھر ملک میں پیسے دے دیتے ہیں، آپ یہاں پر جمع ان کو یورو کرا دیں گے، وہ آپ کو جتنے پیسے بنیں گے وہ پاکستان میں آپ کو دے دیتے ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال، جہاں بھی لوگ پیسے بھیجتے ہیں، افریقہ میں بھی لوگ بھیجتے ہیں، اور یہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان کو وہ پیسے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اب 10,000 یورو لے کر بھاگ گیا ایک آدمی، اور اندازہ لگائیں کہ یہ میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ بدنامی ابھی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو لینگویج سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کتنا یہ شرم کا مقام ہے۔ یہ واقعہ ابھی فرانس میں ہوا ہے، اس سے پہلے یونان میں، اسپین میں آپ کو پتہ ہے کہ غلط رقم بنانے کی وجہ سے آدمی پکڑے گئے، ٹیم گینگ پوری، اس کے اوپر بہت شرمندگی ہوئی ہمارے ملکوں کی۔ پھر کینیڈا میں بینکوں میں چوری کرنا، پھر انگلینڈ میں 2 نمبر کام کرنا، ڈاکومنٹ بنانا، پھر چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ ان کو نشہ بار چیزیں پلا کر ان کے ساتھ غلط بدفعلی کرنا، پھر کینیڈا کا میں نے بتایا کہ وہاں پر بینکوں میں چوری کرنا، یہ سب ہمارے اوپر نظام لگ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستانی اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اور اب ہمارے جو ڈیفنس پریزیڈنٹ ہیں، وزیر خارجہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے حد ہی پار کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جا کر سائلم لیں گے یا سائلم لینے کے لیے وہ پاسپورٹ بناتے ہیں تو ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ آگے نہ ایشو کیے جائیں، ان کو پاسپورٹ بنانے کی۔ اور بعض جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ امبیسیوں میں لوگوں کے پاسپورٹ روک بھی دیے ہیں، ابھی اس کا بل پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن امبیسیوں نے اس کے اوپر ڈیسیجن لے بھی لیا ہے۔ اٹالیا میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، یونان میں، اسپین میں، پرتگال میں اور فرینکفرٹ میں بھی کچھ لوگوں نے پاسپورٹ جو جمع کرائے ہوئے تھے ان کو ای میل آ گیا ہے کہ آپ کو بھی پاسپورٹ کے اوپر نظر ثانی ہوگی جب تک اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ بل پاس نہیں ہوگا۔ اور بھائی بل پاس ہوگا نہ ہوگا، پہلے لوگوں کو جو جمع ہو گئے ہیں وہ تو واپس دے دیں پاسپورٹ، کہ ان کے اوپر ہی بل پاس کر دینا شروع کر دینا ہے۔ جب بل پاس ہوگا پھر کر بھی لینا اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی، لیکن جن لوگوں نے پہلے جمع کرا دیے ڈاکومنٹ ان کے تو پاسپورٹ واپس کر دو۔ اور یہ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونا چاہیے۔ سارے جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں ان کو یو این اے میں خط لکھنا چاہیے انسانی حقوق کے تحت کہ ہمارے ملک میں اس طرح سنگ دل ہو گئی ہے حکومت کہ لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے ان کی وجہ سے۔ جب کسی کا پاسپورٹ نہیں بنے گا تو وہ باہر کیسے نکلے گا؟ اور زیادہ تر لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ جن کے کوئی فیملی میں باہر ممبر ہے وہ تھوڑے سے کھاتے پیتے ہیں، تھوڑا سا ان کی جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساہ نکلتا ہے، باقی سب بیچارے محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنا کھانا وغیرہ پورا کرتے ہیں۔ جب کوئی فیملی میں ممبر بیمار ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو مشکلیں پڑ جاتی ہیں وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو جس نے بھی یہ شرارت کی ہے یا اس نے خود جو ہے مصنقوی اگر اس نے خود یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ لے اور اس کو عقل آ جائے اور جلد وہ اپنے بیان ہے جو وہ واپس لے لے۔ اس کے علاوہ جناب ابھی یورپ میں جو ہے ایف ڈی پی وہ زیادہ کثریت سے آگے جا رہی ہے، اس لیے میں بار بار اپنے جو پاکستانی بھائی جرمنی میں رہتے ہیں ان سے میں یہ آج جہاں تک جو ہے کرتا ہوں اپیل کہ اپنے جو ہے نا اپنی نظر ثانی کریں اپنے اوپر، جو بھی آپ نے پہلے جو غلط خامیاں کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، ان کو آگے زیادہ مزید نہ پھیلائیں اور اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ورنہ آپ کا یورپ میں جرمنی میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور بہت ہی زیادہ سٹرانگ اس وقت جو پارٹی ہے اس وقت ایف ڈی پی، سی ڈی یو کو بھی کاٹ گئی ہے۔ سی ڈی یو اور ایف ڈی پی کے بس تھوڑے سے جو ہیں پوائنٹ آگے پیچھے ہیں۔ پہلے یہاں پر سی ڈی یو اور ایس پی ڈی جو ہے وہ زیادہ کثریت میں ان کا مقابلہ جات ہوتے تھے،
لیکن ہم ساری پارٹیوں کو ایف ڈی پی کاٹ گئی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے منہائم میں غلط اٹیک کیا اور انسانوں کو اور حکومت کے ممبر جو ہوتے ہیں، جو پولیس جو ہوتی ہے ان کو مار دیا، اور بعض جگہ پہ لڑائیاں کی، اپنی بیٹیوں کو لوگ مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کا معیار بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ پہلی پارٹیوں میں لوگ پردہ ڈال لیتے تھے، غیر ملکیوں کی کہتے تھے ہمیں ضرورت ہے، لیکن ایف ڈی پی کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں ضرورت، ہم لوگ چلا لیں گے اپنا ملک۔ اس لیے اپنے اوپر نظر ثانی کریں اور غور کریں، اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور کے ایم بی ٹی وی کو مت بھولیے گا۔ دوست ٹک ٹاک کے اوپر جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، پلیز وہ یوٹیوب میں بھی جا کر مجھے ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔